اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، وقتاً فوقتاً مختلف حلقوں کی طرف سے صدارتی نظام کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کئی ٹی وی اینکرز اور کالم نگار بھی وقتاً فوقتاً اس کو موضوع بحث بناتے ہیں، اور آج کل جب کہ دو افراد پراسرار طور پر اعلیٰ عدالتوں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعظم پاکستان کو حکم دے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ریفرینڈم کا فیصلہ کروائے صدارتی نظام کے بارے میں، تو اس کے بعد ایک بار پھر یہ موضوع ہماری سیاست اور صحافت کا گرم اور ہاٹ ایشو بن گیا ہے۔ حکومتی حلقوں میں ابھی تک پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود اس طرح کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، جبکہ صدر عارف علوی نے گزشتہ روز ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ وہ پارلیمانی نظام کے حق میں ہیں، لیکن حکومتی صفوں میں اور پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں ایک نمایاں نام جو کافی عرصے پہلے سے صدارتی نظام کے حق میں بول رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے گورنر جناب شاہ فرمان صاحب ہیں۔ آج سے 1.25 سال پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے صدارتی نظام کی بات کی تھی، اور اب آئین کے جس آرٹیکل کو بنیاد بنا کے دو افراد سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں، انہوں نے بھی آئین کے اسی آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا، اور انہوں نے بھی وہ طریقہ کار تجویز کیا تھا جو کہ اب ان دو افراد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ تو آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر جناب شاہ فرمان صاحب۔ بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب تو کچھ اور لوگ بھی بولنے لگے ہیں، لیکن 19 اپریل 2019 کو ہمارے ساتھ انٹرویو میں جب آپ نے پہلی بار یہ شوشہ چھوڑا تھا صدارتی نظام کا، تو ذرا ہم وہ دیکھنے والوں کو دکھانا اور سنانا چاہتے ہیں۔ جو پارلیمانی نظام کے اندر جو میجورٹی آپ نے رکھنی ہوتی ہے اور اس میجورٹی کے لیے آپ نے جتنے کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں، اس کے بڑے نقصانات میری ذاتی رائے میں سامنے ایک ہے۔ دوسری بات یہ ایفیشینٹ گورنمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے کہ آپ پورے پاکستان میں کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے ٹھیک، یہ تو سب کچھ آپ نے بیان کر دیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہ فرمان صاحب ذاتی لحاظ سے پاکستان کے لیے پارلیمانی کی بجائے صدارتی نظام کو زیادہ سوٹیبل سمجھتے ہیں؟ میں اپنے کلچر کے مطابق امینڈمنٹ کے ساتھ بالکل میرا خیال کہ پریزیڈنشل سسٹم یہاں پر بہتر رہے گا، ایفیشینٹ رہے گا، کرپشن کی کمی ہوگی، بلیک میلنگ نہیں ہوگی، فیڈریٹنگ یونٹس کو پروٹیکشن ملے گی، ٹھیک، ایکول اپورچونٹیز فار آل ہوگی۔ اس کی جو قانونی پوزیشن، جو لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی چاہیے، وہ ایک سمپل سی بات ہے کہ آئین کے اندر آرٹیکل 48 کے اندر کلاس 6 کے اندر ہے کہ اگر پرائم منسٹر جوائنٹ سیشن یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو بٹھا کے ان سے کہیں کہ کیا صدارتی نظام ملک کے اندر اگر ہو تو اس کے اوپر ریفرینڈم کرا سکتے ہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ ٹھیک، کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لیں کہ ریفرینڈم ہوگا یا نہیں ہوگا، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز پہ آپ اتنا کنونس ہیں میں کہ اتنا پارلیمانی نظام، اگر پارلیمنٹ فیصلہ کرے اور اگر ریفرینڈم ہو تو میں اپنا ووٹ پریزیڈنشل سسٹم میں یس کا کہوں گا۔ شاہ فرمان صاحب، آپ کے قائد عمران خان صاحب نے ابھی تک ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسا ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ جو آپ کے باس ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب، انہوں نے پارلیمانی نظام کے حق پہ اپنی رائے دی ہے، تو شاہ فرمان صاحب کو یہ شاہی فرمان کہاں سے صادر ہوا تھا کہ وہ صدارتی حق میں آج سے 1.25 سال پہلے بولنے لگے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سلیم صافی صاحب۔ 19 اپریل
2019 کو پروگرام ہوا تھا. میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے لڑے ہیں، جلوس جلسے لڑائی جھگڑے، ویسے بھی سلیم صاحب کو پتہ ہے مونچھیں چوڑی ہیں، تو کسی کو یہ نہیں پتہ کہ گورنر صاحب کو پڑھے لکھے ہے بھی کہ نہیں. میں آپ کو صرف آج بتا دوں کہ چونکہ میں لا گریجویٹ ہوں، کانسٹیٹیوشنل لا میرا میجر ہے، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز میں نے پڑھے ہیں. جب اپریل کی آپ بات کر رہے ہیں 2019 کی، تو جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو لوگوں کو یہ تو یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت صحیح ہے، کام وہ سیریسلی کر رہے ہیں، کرپٹ نہیں ہے، لیکن پروگرس نہیں دکھائی دے رہا، تو لوگوں نے ویسے نظام کی تبدیلی کی بات شروع کی. ان دنوں لوگوں نے اس کو بڑا کمپلیکیٹڈ بنایا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی چاہیے. میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل لا کے حوالے سے ایک کانسٹیٹیوشن ایک پوائنٹ کے اوپر بات کی کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو تو طریقہ کار یہ ہے. اس وقت اس کنٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. اب جو لوگ پیٹیشن میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے وہی آرٹیکل وہی طریقہ کار اپنایا، لہٰذا اس کے اوپر آج بات ہو رہی ہے. جہاں تک نہیں، اب پہلے وہ جو 2 بندے گئے ہیں کورٹ میں، ان کے آرگومنٹس بھی وہی ہیں. انہوں نے آئین کے جس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے وہ بھی وہی ہے جو آپ نے دیا تھا. آگے انہوں نے بلکہ دونوں نے اپنے پٹیشن میں قرآن کی جو آیت کوٹ کی ہے وہ بھی دونوں ہیں. اور تو یہ کیا محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ شاہ فرمان صاحب اور اب وہ 2 غیر معروف سے اور نامعلوم سے افراد جو کورٹ میں گئے ہیں، ان سب کے آرگومنٹس اور دلائل دیکھیں نا، آپ کا آئین کلیئر ہے. اب کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات تو نہیں کر سکتا نا. ایک قانون ہے، اس قانون کو سب بھی وہی کہیں گے کہ یہ قانون ہے. اب نہ تو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے. میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ ایک بندے کا نام مجھے آتا ہے جو پٹیشنر ہے، کہ اس کا نام طاہر عزیز خان ہے. دوسرے کا مجھے نام بھی نہیں آتا. اور آپ جس طرح تسلی کر لیں، میں دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا، نہ میں شکل سے پہچانتا ہوں، نہ میرا اس کے ساتھ. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک چیز کی میں نے ایکسپلینیشن دی ہے کانسٹیٹیوشن لا کے حوالے سے، اور وہ کسی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس پلی کو وہ لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو اگر سچ کو بندہ سچ کہے یا حقیقت کو حقیقت کہیں تو اس میں سلیم صاحب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو میری ویو پوائنٹ کی انڈورسمنٹ ہے. لیکن آج اس کے اوپر جس کنٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا یہ سسٹم کے اندر فلاح ہے کہ جو سسٹم کو تبدیل کیا جائے. تو سسٹم کی تبدیلی کی جو بات ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہ کریں اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور امپاسبل ہے. تو میں نے کہا کہ یہ آسان طریقہ ہے. اچھا، یہ جو پٹیشنر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، لیکن آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کے اندر یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرے. تو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرنا ہے اور یہ مسئلہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لہٰذا سپریم کورٹ پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ اپنا یہ اختیار ایکسرسائز کرے تاکہ فنڈامنٹل رائٹس کے ریکوائرمنٹس پورے ہو جائیں. جہاں آپ نے اسی وقت بھی پوچھا تھا، میں ذاتی رائے، کیونکہ اس کے اوپر پارٹی میں بحث نہیں ہوئی، کسی فورم کے اوپر پارٹی کے اندر، کسی کور کمیٹی کے اندر، یا جہاں بھی کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. نہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، نہ کوئی انسٹرکشن دی ہے. آپ نے کہا پریزیڈنٹ صاحب نے، نہیں تو یہی معاملہ ہے کہ باقی معاملات میں آپ عمران خان صاحب کے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، روز اول سے ان کے ساتھ ہیں. آپ کسی بھی معاملے میں ان کی ہدایات اور ان کے سوچ سے رتی بر نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. تو ایک اتنی بڑی بات جو پورے سسٹم اور پورے نظام کی تبدیلی کی بات ہے، آپ ان سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اپنی بات کر جاتا ہوں. اچھا، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر پارٹی نے ڈیسیشن لینا ہو، ایک فورم کے اوپر بیٹھ کے ڈیسیشن لینا ہو، میں ادھر کہوں کہ میں پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں ہوں، اور اگر میجورٹی فیصلہ کر لے کہ نہیں تو میں نے پارٹی کے ساتھ جانا ہے. لیکن یاد رکھے اس وقت میں گورنر ہوں، میری پوزیشن پولیٹیکل نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ اگر کبھی ڈسکس ہو جائے اور میجورٹی فیصلہ کسی اور طرف کر دے، لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل لا کے ایکسپرٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ میری نظر میں پریزیڈنشل سسٹم ان وجوہات کی وجہ سے
میں اس کے حق میں ہوں. نہیں تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ آپ ایک عام آدمی نہیں ہے، ان پٹیشنرز کی طرف بھی کوئی نامعلوم اور پراسرار شخصیت نہیں ہے. آپ ایک صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، آپ عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں. تو آپ اس طرح کی بات کر کے آپ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان نوٹس لیا جائے گا؟ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف الوی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پارلیمانی نظام کے حق میں ہوں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں پریزیڈنشل نظام کے حق میں ہوں. نہیں تو وہ آپ کے باس نہیں ہیں؟ نہیں، میری ایک آزاد حیثیت انڈیویجول رائے کے حوالے سے پارٹی کے اندر جب ڈیبیٹ ہوگی وہ اس وقت پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے میں فالو کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے یہ بات ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں کی. نہیں، لیکن حکومتی عہدیدار بننے کے بعد آپ کی کوئی رائے ذاتی نہیں رہ جاتی، خصوصاً پولیٹیکل معاملات پہ. دیکھیں نا، دیکھیں میں نے ایک کانسٹیٹیوشن لا ایکسپرٹ کی حیثیت سے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے. جب بات کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوگی اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی تو پھر تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں اس ڈیبیٹ کے اندر بھی بتا سکتا ہوں کہ میں کیوں. لیکن اس سے ایک لا حاصل اور قوم کو کنفیوز کرنے والی اور اصل مسائل سے توجہ ہٹنے والی بحث جنریٹ نہیں ہو رہی؟ نہیں، جب پارٹیوں نے 3 باریاں دیں، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اور اگر لوگوں نے سوچا کہ جناب اس سسٹم کے اندر بلیک میلنگ ہے، ممبران فنڈز کے لیے صحیح اپوزیشن نہیں کر سکتے کہ ان کو فنڈز ملے، اور پرائم منسٹر ممبران کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ان سے ناراض ہو کہ ادھر بلیک میلنگ ہو رہی ہے. آپ کا کیبنٹ 180-200 لوگوں میں سے سلیکٹ ہوگا، بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر کروڑوں ایسے لوگ ہیں اور ایکسپرٹس، ہر منسٹری کے ایکسپرٹس موجود ہیں. آپ کو اس نظام کے اندر، آپ نے خود اس نظام کے اوپر کئی دفعہ لکھا ہے کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پچھلے 80-90 سال سے کتنے لوگ پارلیمانی نظام سے، کتنی حکومتیں، کتنے ممالک پارلیمانی نظام سے سیمائے پریزیڈنشل اور پریزیڈنشل کی طرف گئے ہیں. پھر آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ نظام 2 ہیں، فیڈریشن اور یونیٹری، اور فارم آف گورنمنٹ 2 ہے، پریزیڈنشل اور پارلیمانی. جہاں یونیٹری سسٹم ہے وہاں پارلیمانی نظام کامیاب ہے، جہاں پر فیڈریشن ہے وہاں پریزیڈنشل نظام کامیاب ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، پہلے تو جب آپ ڈائیورس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر اتنے کلائنٹس پر اتنے بڑے بڑے صوبے ہوں، آپ جن ممالک کے اندر یونیٹری سسٹم ہے، یونیٹری سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک اسمبلی ہوتی ہے، اور جہاں فیڈریشن ہے، جہاں پر اکائیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پر اتنی سٹی لائن اتنے کلیئر ہو، آپ نے سوچنا ہے. دوسری ہے کہ نیشنل سائیکی. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ فرانس اور یو کے کا بارڈر ایک ہے، ٹھیک ہے، کلچر ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے. فرانس کے اندر جب تک نظام پریزیڈنشل سیمائے پریزیڈنشل کی طرف نہیں گیا تھا، پارلیمانی کہ اس کے اندر اتنی ہارس ٹریڈنگ تھی کہ 9 مہینے ایوریج حکومت ہوتی تھی. تو وہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن لوگ فالو نہیں کرتے تھے. بارڈر کے اوپر ایک ملک ہے جو روایات سے نہیں ہٹ رہے، جن کا ریٹن کانسٹیٹیوشن. فرانس کا تو مکمل پریزیڈنشل نہیں ہے. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر اگر ایک مسئلہ تھا، برطانیہ کے اندر وہ مسئلہ نہیں تھا لیکن فرانس کے اندر تھا. اب ہم نے تو زیادہ تر اپنا نظام برطانیہ سے انہیرٹ کیا ہے، تو برطانیہ اگر اس نظام کے ساتھ چل سکتا ہے اور ترقی کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو باقی دنیا سے پوچھے کہ اگر 126 ممالک کے اندر جمہوریت ہے تو وہاں 100 کے قریب ممالک میں پریزیڈنشل یا سیمائے پریزیڈنشل کیوں ہیں؟ وہ سارے دیکھیں، لیکن اتنا ڈائیورس کنٹری، دیکھو، اور جو ڈائیورس کنٹری دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آلریڈی 30%. اچھا، ایک تو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہنا اور پریزیڈنشل سسٹم دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی کہہ دینا، اکثر لوگ ایوب خان صاحب کا نام لیتے ہیں، انڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اگر آپ کو اپنے آپ کو صدر کہیں تو یہ الگ بات ہے. پریزیڈنشل سسٹم لوگوں کو اس میں تمیز کرنا چاہیے. دیکھیں، نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو، آپ کا نظام فیڈریشن ہے، اکائیاں ہیں. اس وقت آپ کے ملک کے اندر 20-30% آلریڈی پریزیڈنشل سسٹم ہے. مثال کے طور پر پارلیمانی نظام میں اپر ہاؤس نہیں ہوتا، پارلیمانی نظام میں اپر ہاؤس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں سینٹ ہے ود ایکول ریپریزنٹیشن. پارلیمانی نظام میں جوڈیشری کے پاس
جوڈیشل ریویو کا اختیار نہیں ہوتا. وہ جو قانون بنا دے وہ فائنل ہے. ہمارے سپریم کورٹ کے پاس بھی جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے, لائک امریکن سپریم کورٹ. یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی جو ہے وہ لیکن کیا آپ نہیں ایک منٹ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ جو پریزیڈنشل سسٹم پروپوز کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کون سا ماڈل ہے؟ امریکی ماڈل ہے, فرانسیسی ماڈل ہے, یا ترکی کا ماڈل ہے؟ دیکھیے کوئی بھی مین تو 3 قسم کے سسٹم ہیں فارم آف گورنمنٹ سے, پارلیمانی, پریزیڈنشل اینڈ سیمائی پریزیڈنشل. اور پھر ہر نظام اس ملک کے جیوگرافی, کلچر, ٹریڈیشنز, پولیٹیکل سائیکی کے ساتھ ان لائن ہے. آپ کوئی بھی دنیا کا نظام دوسرے نظام کی طرح نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, نہیں لیکن ادھر میں اس پہ آتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی بھی آپ نظام پاکستان کے اندر لے آئے, جسی طرح بھی آپ نے اپر ہاؤس کو اختیارات دینے ہیں, لوور ہاؤس کو اختیارات دینے ہیں, یونٹس کو اختیارات دینے ہیں, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو اختیارات دینے ہیں. یہ مختلف اختیارات جو مختلف سسٹم میں ہوتے ہیں. 2 چیزیں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہے. آبجیکٹو ریزولوشن اس آئین کا حصہ ہوگا, یعنی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ پیراگراف اس کے اندر ہوگا کہ sovereignty belongs to God which he has delegated to the people of Pakistan for being exercised within the limit prescribed. اچھا, یہ آبجیکٹو ریزولوشن دنیا کی کسی بھی ملک کے اندر ہو نہ ہو, پاکستان کے اندر ہوگا. فنڈامنٹل رائٹس دوسری بات ہے وہ انشور ہوں گے. تو وہ جب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کہا کہ پریزیڈنشل ہونا چاہیے تو طریقہ کار یہ ہے نہیں تو پریزیڈنشل جدھر مثلا امریکی نظام سب سے بڑی اس کی مثال ہے. ادھر تو اسٹیٹس کو مکمل خود مختاری حاصل ہے, فائنانشیل بھی ایگزیکٹو بھی, ان کا گورنر بھی الیکٹڈ ہوتا ہے, ان کا میئر بھی الیکٹڈ ہوتا ہے, ان کے پولیس میں, ان کے ٹیکس نظام میں, باقی ساری چیزوں میں صدر بھی مداخلت نہیں کرتا. تو کیا آپ پاکستان کے اندر, ادھر لوگوں سے تو 18ویں ترمیم ہضم نہیں ہو رہی ہے, تو پاکستان کے اندر کیا آپ صوبوں کو اتنی خود مختاری دیں گے ساتھ؟ اچھا, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ جب میں امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں کہ یہ 9 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن ہے کہ 11, لیکن مجھے پتہ ہے کہ دونوں میں سے, اب اس میں سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کے آدھے آرٹیکل 1 لائن کے ہیں اور آدھے آرٹیکل 2 لائن کے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ 26 کچھ امینڈمنٹس ہیں. ہوا یہ کہ 1776 میں امریکہ نے آزادی کے لیے اسٹرگل شروع کی, 1789 میں آزادی ملی, اور یہ چھوٹا سا 1 پیج آئین بنا, اور یہ اس وقت 13 اسٹیٹس تھے. 13 سال بعد ان کا چیف جسٹس آتا ہے جان مارشل, اور وہ 1803 سے 1835 تک بیٹھا رہتا ہے, اور اس 9 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کی ایسی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. انیشلی ایک آئین ہوتا ہے ایک لوز کنفیڈریشن, اس کو وہ کنورٹ کر جاتا ہے ایک اسٹرانگ فیڈریشن میں, اور پھر یہ 13 اسٹیٹ سے ویسٹ ورڈ موومنٹ شروع کر کے 50-51 اسٹیٹ تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن فیڈریشن اسٹرانگ ہے. یہ چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ جب آپ ایک اسٹرکچر بنا لیتے ہو اس کو آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق کس طرح اسٹرینتھن کرتے ہو. تو اب میں بات کرتا ہوں, آپ کی بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے سینٹر کو بھی سپریشن آف پاور ہے, جوڈیشری کے اپنے ہیں, لیجسلیچر کے اپنے ہیں, ایگزیکٹیوز کے اپنے ہیں. آپ نے ہر پوائنٹ کو اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ رکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے نظام میں آپ جو نظام تجویز کر رہے ہیں اس میں صوبوں کو وہ بالکل دیں گے دیکھو جو امریکہ میں ہیں. پروٹیکشن کہیں, اٹانومی کی بات الگ ہے, پروٹیکشن کی الگ ہے. صوبوں کے حقوق کی تحفظ کی بات کریں, ہوائی کا ایک, میرے خیال میں ہوائی کا ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو مینز ہماری نیشنل اسمبلی, اور سینیٹرز کتنے ہیں؟ 2 ہیں. کیلیفورنیا کے 35-40 ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو, لیکن وہاں تو اسٹیٹس میں یہی کہہ رہا ہوں, کیلیفورنیا کے 35-40 ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہیں, لیکن ان کے 2 سینیٹرز ہیں. ہوائی کا اپر ہاؤس میں, سینٹ میں, اور کیلیفورنیا کا ایک ہی اسٹیٹس ہے. آپ نے پروٹیکشن دینی ہے یونٹس کو, لیکن یہاں پر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میلنگ سے بھی بچانا ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو گورنر پختونخوا جناب شاہ فرمان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر جناب شاہ فرمان صاحب. شاہ فرمان صاحب، آپ نے کیا اس ایشو پہ عمران خان صاحب سے، عارف علوی صاحب سے یا پارٹی قیادت سے کسی فورم پہ ڈسکشن کی ہے؟ تو میں پارٹی کی طرف سے بات تو نہیں کر رہا. وہ تو 1.5 سال پہلے ایک ایشو چھیڑا گیا اور اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ میں نے اس کے اوپر بات کی کہ اگر عوام چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. نہیں تو ایک چیز کہ آپ کے پاس اتنے دلائل ہے اور 1.5 سال پہلے آپ نے ٹی وی پہ آ کے اس ایشو کو چھیڑا تھا، اس کو بھی اب 1.25 سال ہو گئے. آپ اس کو اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ کسی پارٹی فورم پہ نہیں لائے ہیں اور میڈیا پہ آ کے ایک صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے باوجود آپ اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں. یہ شوشہ نہیں ہے، نہیں، یہ دیکھو، یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور میں ایک فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں. شوشے کی کیا بات ہے؟ آرٹیکل 48 کلاس نہیں، آپ اگر اس معاملے میں اتنے سنجیدہ ہے. سلیم صاحب میری بات سنیں. اپنی لیڈرشپ سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. میں نے کہا آرٹیکل 48 سب کلاس 6 آپ کو شوشہ لگتا ہے؟ خدا کے بندے، میں آئین کا آرٹیکل کوٹ کر رہا ہوں. اچھا، بات یہ کہ پہلے اس میں تو یہ اختیار ہے کہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کو کسی معاملے پہ ریفرینڈم کا اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب نہیں وہ کوسچن آپ تو ادھر ظاہری بات ہے، یہ تو پورے کانسٹیٹیوشن کی اور پورے نظام کو بدلنے کی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں میری رائے، دیکھیں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سال اس سے پہلے گزرا تھا اور 1.25 سال اب آپ کے اس انٹرویو کو گزر گئے. اس پورے 1.25 سال میں آپ نے کس وزیر اعظم یا صدر سے ڈسکس کیوں نہیں کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ اگر میری جگہ بنتی، پہلے تو میں گورنر ہوں، پارٹی کی کسی فورم کا حصہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر پارٹی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہے اور اگر میں لیگل اعتراض ہوں، لیکن وزیر اعلیٰ سے زیادہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ کل پارٹی میں آیا ہے، آپ سالوں سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، آپ کی ان سے ایک فرینکنس بھی ہے. صدر کے ساتھ تو آپ کا رابطہ روز کا ہوتا ہے. دیکھیے، دیکھو، جب پارٹی اس کے اوپر بات کرے گی اور اگر میں انٹائٹل ہوں اس فورم پہ بات کرنے کا تو پھر میں بات کروں گا. اور میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میرا جواب ہاں میں ہوگا. اگر پارٹی کا فیصلہ آتا ہے اور اس حوالے سے میجورٹی کے اوپر فیصلہ ہے تو پھر میں پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں. یہ جو دلائل دیے ہیں دونوں پٹیشنرز نے، اس میں یہ ہے کہ جی ہمارا جی ڈی پی گروتھ اتنا گر گیا ہے، ہماری آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری اتنی ہو جائے گی اور ملک میں انتشار کی طرف چلا جائے گا یہ نظام. ایک لحاظ سے آپ محسوس نہیں کرتے کہ اپنی حکومت کی ناکامی کو اب وہ اور آپ جیسے لوگ یہ صدارتی نظام کے شوشے میں چھپانا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پٹیشنرز گئے ہیں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں اور یہ صرف ہماری یعنی 2 سال کی حکومت کے اوپر نہیں کی ہے. انہوں نے اس نظام کی 70 سالہ جو رزلٹ ہے ہمارا اس کے اوپر بات کی ہے کہ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام کے اندر ملک کے اوپر قرضے بڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، ہیلتھ سسٹم امپروو نہیں کر پا رہا، یعنی سارے جو انڈیکیٹرز بتائے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کبھی عمران خان صاحب نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے تباہ ہو گئے. تو کیا مطلب صرف عمران خان صاحب کہیں گے تو تب بات ہوگی؟ اب آپ میری بات تو سنیں کہ پٹیشنر نے یہ بات کیوں کی ہے. پٹیشنر نے کہا ہے کہ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اس نظام کے اندر امپرومنٹ نہیں آ رہی، کہیں بھی یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ اس نظام کے اندر، اور انہوں نے وجوہات بھی بتا دی ہیں اس کے اندر. لیکن ایک منٹ مجھے ذرا ایکسپلین. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر جو نظام کی کنٹریبیوشن ہے کہ نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، ایک منٹ، اس پہ 70 سال سے نہیں، مثلا انہوں نے جی ڈی پی گروتھ کا ذکر کیا ہے. نہیں، تو پچھلے 5 سال بھی پارلیمانی نظام حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس میں تو جی ڈی پی گروتھ اوپر جا رہا تھا، یہاں پہ نیچے کیا ہے. دیکھو، ملک کے اندر جو ملک کی اکانومی ہے، جو سوشل فیبرکس ہے، جو غریب کی حالت ہے، جو امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، جو سوشل انجسٹر ہے، جو سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. کیا آپ سلیم صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی 2 یا 3 دفعہ کی حکومت میں
یا پیپل پارٹی کی 2 یا 3 دفعہ کی حکومت میں یا 70 سال سے جو اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں وہ سارا صحیح ہو رہا تھا اور 2 سال کے اندر سارا غلط ہے؟ نہیں میرے پٹیشنر کو آپ دیکھ لیں نا، پٹیشنر کو آپ، لیکن اس کا کاؤنٹر برطانیہ میں تو ایسا نہیں ہوا، ملائیشیا میں تو ایسا نہیں ہوا۔ میں اسی پہ آتا ہوں، اس کے اوپر ایک نیوٹرل میرٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ اچھا تو میرٹ پہ ڈیبیٹ کرنا میں اس لیے چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، عوام کو بھی یہ پتہ چلے۔ دیکھیں اگر فرض کریں میں اور آپ مل کے 22 ڈیبیٹ کر دیں فار ایگزامپل، اس کے اندر عوام کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ میری یہ ریکویسٹ ہے سارے ایکسپرٹ سے، اینکر پرسن سے، میڈیا سے، کہ میرٹ کے اوپر اگر یہ ڈیبیٹ چلیے تو میرٹ کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہو جائیں کہ ہم اس سسٹم میں کمی کیا ہے اور اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک کا نظام اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر۔ لیکن میرٹ پہ اگر ہم بات کریں تو گورنر صاحب یحییٰ خان اور ایوب خان کے صدارتی نظام ہم نے دیکھا، اس نے ملک توڑوایا۔ نہیں دیکھو، اس پہ میں آتا ہوں۔ ایک انڈیویجول کو اپنے آپ کو صدر کہنا اور صدارتی نظام، اس میں فرق ہے۔ اس کی یہ آپ کسی بھی لائر کو بلا لیں، کسی کانسٹیٹیوشنلسٹ کو بلا لیں اور اس کو بتا دیں کہ آپ فار ایگزامپل پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب تھے، وہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تھے، انہوں نے اپنے آپ کو صدر کہا۔ صدارتی نظام اور صدر کہنے میں فرق ہے۔ جب ہم کرتے ہیں صدارتی نظام تو یہ پورا سسٹم ہے۔ نہیں، ایگزیکٹو کے اختیارات جب صدر کے پاس آ گئے تھے۔ نہیں اچھا، تو صدارتی نظام کے سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی منصب کے لیے، کسی بھی وزارت کے لیے میرٹ پہ ایکسپرٹس کو چنیں۔ یہ اختیار جنرل یحییٰ کے پاس بھی تھا، یہ جنرل ایوب کے پاس بھی تھا، یہ جنرل ضیاء الحق کے پاس بھی تھا، اور جنرل مشرف کو تو سپریم کورٹ نے بھی یہ اختیار دیا تھا کہ آپ ملک کے جس کونے سے جو چاہے آئین میں بھی ترمیم کر لے۔ تو اور صدارتی نظام، لیکن ان سب کے نتائج ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ سلیم صاحب، بات یہ ہے کہ جب بات کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن لا کی ہوتی ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن لا کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری لوگوں کو سلیکٹ کرے، چیکس اینڈ بیلنس کے ساتھ وہ پورا ایک نظام ہے کہ لیجسلیچر کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیا اس کے اندر تھا، اپر ہاؤس کے کتنے اختیارات ہیں اور یونٹس کو کتنی پروٹیکشن ہے، کیا اس وقت تھا، جوڈیشری کے پاس کون سا اختیار ہونا چاہیے، جوڈیشل ریویو کیا اس وقت تھا۔ اب آپ میری بات سنیں، یونٹس جو اکائیاں ہیں، اسٹیٹس ہیں، پروونسز ہیں، ان کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو تھے، کیا ان کے سپریشن آف پاور تھے؟ یہ ایک پورا نظام ہے جو انشور کرتا ہے چیکس اینڈ بیلنس کی، کہ ہر ادارے کا اپنے اختیار، صرف آپ پریزیڈنشل سسٹم جنرل مشرف صاحب کا ہو یا ایوب خان صاحب کا ہو، وہ پریزیڈنٹ کہلانا اور پریزیڈنشل سسٹم میں فرق ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گورنر صاحب کے ساتھ گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہ فرمان صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، اور بات ہو رہی ہے مجوزہ صدارتی نظام کے بارے میں۔ شاہ فرمان صاحب، آپ یہ تجویز ایک ایسے ملک میں دے رہے ہیں جدھر 1973 تک ہماری قیادت ایک آئین پہ متفق نہیں ہو سکی۔ یہ 1973 میں ایک معجزہ تھا کہ اس وقت کی میچور لیڈرشپ نے یہ آئین ہمیں دے دیا اور اس پہ صوبوں کو بھی متفق کر لیا۔ اب تو سپریم کورٹ کے جج بھی کہتے ہیں کہ معاملات سیاسی بونوں کے سپرد ہے۔ جو لوگ ایف کے قانون سازی پہ اتفاق نہیں کر سکتے، اس وقت اس بحث کو چھیڑ کے، دیکھیں میں نے نہیں چھیڑی بحث، میں نے نہیں چھیڑا۔ دیکھو 1.5 سال پہلے جب ایک بحث چھیڑا گیا اور اس کی وے آؤٹ کے اوپر بات ہوئی، لوگوں نے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ایک کانسٹیٹیوشن، ایک آرٹیکل کے اوپر ایکسپرٹ رائے دی۔ اس وقت یہ بات تھی، میں نے یہ کہا کہ ہاں ایز این انڈیویجول میرے سے پوچھے جائے یا ریفرینڈم ہو، میں ووٹ دوں گا پریزیڈنشل کے حق میں۔ لیکن اس وقت بھی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ جب نظام کی تبدیلی کی بات ہوئی تو اس کے طریقہ کار کے اوپر بات ہوئی تھی، کہ میرا یہ ویو پوائنٹ ہے
کہ آرٹیکل 48 کلاس 6 کے اندر پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو ایشو آف نیشنل امپورٹنس سامنے رکھتے. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ 1 مین میجورٹی کے ساتھ ریجیکٹ کرے یا اپروو کرے. اگر پارلیمنٹ ریجیکٹ کرے تو پھر ختم. پارلیمنٹ نے اپروو کیا تو تیسرا اختیار عوام کا ڈائریکٹ ہے. اگر عوام کہیں ریفرینڈم میں کہ ہاں نظام تبدیل ہونا چاہیے, کسی وجہ سے کہیں گے, میں ایسے عالم میں کہ ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کووڈ کا مسئلہ اپنی جگہ, خیبر پختونخوا اور مرج فاٹا کے ایشوز آپ کو معلوم ہے, 1 منٹ, بلوچستان کی محرومیہ اپنی جگہ, آج تک ہم کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت کا تعین نہیں کر سکے. یہ پنڈورا بکس کھولنا ملک کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا؟ نہیں, میں تو نہیں کھول رہا, میری بات سنیں. میں تو آرٹیکل میں نے بات کی نا, اختیار 3 اداروں کا ہے. پرائم منسٹر آفس کا ہے, پرائم منسٹر کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے, عوام کا ہے. پرائم منسٹر اگر سپریم کورٹ پرائم منسٹر سے کہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے بات رکھیں, سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشن کو ریجیکٹ نہیں, وہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں, وہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں, وہ تو ٹیکنیکل جو بھی انہوں نے کیا ہے میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. سپوز پرائم منسٹر اگر جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھ بھی دے, پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. اگر پارلیمنٹ کہیں کہ نہیں, ختم بات. تو آپ یہ بات پرائم منسٹر سے کریں نا, تو میں کیوں کروں؟ میں ادھر کر رہے ہیں تو ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, میں کیوں کہوں کہ وہ اپنا اختیار سے, وہ ان کا اختیار ہے. اگر سپریم کورٹ کہیں وہ استعمال کریں نہ کریں. میں نے تو کانسٹیٹیوشنل لا کے ایکسپرٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی چاہیے, 2/3 میجورٹی چاہیے, یہ نہیں ہے طریقہ کار, یہ ہے. اب جن کا جو اختیار ہے وہ استعمال کریں نہ کریں, میرا اس سے کوئی نہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اختیار کریں. میں تو صرف نظام کے اوپر بات کر سکتا ہوں اپنے تجربے کے حوالے سے کہ یہ نظام اتنا ایفیشینٹ ہے, یہ اس کے اندر یہ فلا ہے, یہ پریزیڈنشل نظام ملک کے لیے اتنا ایفیشینٹ ہے. اگر پریزیڈنشل سسٹم کے اندر یہ چیزیں ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں. اب اگر یہ جو موجودہ نظام ہے جس طرح آپ نے کہا نا, اس کے لیے تو عذر ڈھونڈ لیا. جب میں نے آپ سے کہا کہ یحییٰ خان اور ایوب خان نے تو ملک تلوا دیا ان کے صدارتی نظام نے, آپ نے کہا کہ نہیں, وہ آئیڈیل صدارتی نظام نہیں تھا, وہ صرف چیف ایگزیکٹو اپنے آپ کو صدر کہتے تھے. یہ جو موجودہ نظام ہے کیا یہ واقعی پارلیمانی نظام ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا, اس میں سے 20-25% تو پریزیڈنشل ایلیمنٹ, لیکن پارلیمانی نظام دیکھیں, لوگوں کی سائیکی بھی دیکھیں. یہ بھی تو ہائیبریڈ نظام ہے نا. ہائیبریڈ نہیں, لوگوں کی سائیکی بھی دیکھیں. آپ برطانیہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا کے اندر یونیٹری سسٹم, ایک اسمبلی ہے, وہاں پر آپ کا ایک بندہ بکا ہوا نظر آئے گا؟ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, یہاں پر آپ والی بات ہے کہ ممبران پریشرائز کرتے ہیں حکومت کو فنڈز کے لیے. حکومت انڈر پریشر رہتی ہے کہ نمبر گیم ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے اگر جو پچھلی حکومتوں میں جو جتنے زیادہ فنڈز ملے, وہاں اپوزیشن اپنا کردار بھی ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جب بلوچستان سے بھی وزیر اعظم آئے, جب سندھ سے بھی وزیر اعظم آئے, جب خیبر پختونخوا سے بھی صدر اور آرمی چیف آئے, یہاں پہ وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. اس میں تو ہر مرتبہ پنجاب سے صدر الیکٹ ہو کے آئے گا, تو پاکستان اس کو مطمئن کر سکے. دیکھیں میری بات, اس کو آپ اتنے اس میں نہ لیں. ایک ہی آئیڈینٹی ہماری پاکستان, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو, میں اس لائن پہ بولنا بھی نہیں چاہتا, لیکن چلو آپ نے سوال کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے, کون سے صوبے تھے سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی, پنجاب سے یا سندھ سے؟ عمران خان پرائم منسٹر ہے, وہ اب تو میاوالی پنجاب کا حصہ ہے, بہت مطلب کچھ عرصہ پہلے کے پی کا حصہ, میرے خیال میں بنو ڈویژن کا. تو اگر یہ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہے, نہیں میری بات نہیں, 1 یونٹ بنا لینا. نہیں 1 یونٹ نہیں ہو سکتا ہے. اگر فیڈریٹنگ یونٹس چھوٹے ہوں اور زیادہ افیکٹو مطلب ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے. اتنے بڑے بڑے صوبے, میں وہ کہہ رہا ہوں اتنے کلائنٹس کے اوپر, اور اس کو پھر ہوا دینا. دیکھیے ہم ہیں مسلمان اور پاکستانی, ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں, لیکن سلیم صاحب میں آپ کو بتاؤں, ایک صوبہ سرائیکی صوبہ, ٹھیک, یا پنجاب کی ڈویژن اور باولپور صوبہ, جس پہ تمام جماعتیں متفق ہیں. مسلم لیگ نون کے دور میں قرارداد پاس ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی بھی متفق ہے, آپ کی پارٹی نے بھی وعدہ کیا تھا, آج تک ہم وہ نہیں بنا سکے.
آپ انتظامی بنیادوں پہ صوبہ بناتے ہیں، سندھ میں کیا ری ایکشن ہوگا، بلوچستان میں کیا کچھ ہوگا، ہمارے صوبے میں کیا ہوگا. تو ویسے تو یہ باتیں نہیں آپ دوسری طرف بحث کو لے گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں میری بات کہ یہ سنیں، بحث چڑھنا اس وقت نامناسب نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے. دیکھیں اس کے لیے پولیٹیکل فورم موجود ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو ایک کانسٹیٹیوشن لا کے ایکسپرٹ کی کہ جو میری نالج ہے اس کے حوالے سے بات کی اور وہ انڈورس ہو گئی کہ پٹیشنر گئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر یہ فوائد ہے اور پارلیمانی کے اندر یہ نقصانات ہیں. جن کا اختیار ہے ان کے اوپر تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں. اب پارلیمنٹ کہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کل کہیں کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بات ختم ہو جائے گی. میں تو جب لوگوں نے یہ ڈیبیٹ آپ اپنے پرائم منسٹر سے کہہ دیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیں، تو آپ اپنے پرائم منسٹر سے بات نہیں کرتے اور میڈیا میں بات کرتے ہیں. میں میڈیا کے اوپر میں نے اس وقت بات کی تھی جب لوگ کنفیوز ہو رہے تھے، جب لوگوں نے سسٹم کی تبدیلی کی بات کی، عوام نے جب سسٹم کی ہر جگہ پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اسی لیے تو آپ نے پروگرام کیا تھا. آپ نے جب مجھے بلایا تھا تو کس لیے بلایا تھا؟ میں نے کوئی پرائم منسٹر سے میں نے تو آپ کو دوسرا موضوع بھی تھا اس میں یہ بات بھی آپ نے وہ چھیڑ. نہیں میں نے اس وقت بھی بات کی تھی اور یہ ابھی بھی کہ میں نے کہا کہ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن یہ دوسرے الفاظ میں آپ اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف نہیں کر رہے کہ بھائی نہیں آپ تو کہہ رہے تھے ہمارا پرائم منسٹر کسی MNA-MPA سے بلیک میل نہیں ہوگا. نہیں اس کا مطلب یہ میں نظام کی بات کر رہا ہوں. میں نظام کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اب میں پولیٹیکل بات ہو جائے گی. میں پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اب میں اس کے اوپر کیا پولیٹیکل کمنٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے. لیکن میں ویسے کہتا ہوں کہ اگر نظام ایفیشینٹ ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے. ہو سکتا ہے اگلا پرائم منسٹر اس سے دوسرا تیسرا پرائم منسٹر آ جائیں اور اس سے پہلے جو پرائم منسٹر پڑوس افغانستان میں صدارتی نظام ہے، انہوں نے کم و بیش امریکی کی کاپی کیا ہے. ادھر صوبوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے. افغانستان میں تو برا حال ہے. تو اس سے تو عارف علوی کی بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ افراد کا ہوتا ہے، نظام کا نہیں ہوتا. دیکھیے جو افغانستان کے اندر ہے نا، چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنا ویک فیڈریشن ہونے کے باوجود اتنے بڑے سارے ان کے ادارے نہیں ہیں، بہت سارے ادارے ان کے کمزور ہیں، لیکن پھر بھی سارے اختیار کابل کے اندر کیوں ہیں کہ ان کے 35 پروونسز ہیں، 35 پروونسز ہیں. لیکن وہ لنگوسٹس میں کہہ رہا ہوں چھوٹے انتظامی بنیادوں کے اوپر ہے. آپ نے تو ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے ہیں. آپ نے تو ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے ہیں کہ صوبہ باہر کے ممالک. لیکن ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان میں تو اس سے بھی زیادہ صوبے ہیں، ہمارے سے بھی تو زیادہ ہونے چاہیے، لیکن وہ پارلیمانی نظام نے ان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. ذرا اس کو دیکھیں، ان کی ایفیشنسی کو بھی دیکھیں نا. چلیں ان کی ایفیشنسی کو بھی دیکھیں. ایسا نہیں ہے. دیکھو آپ نے اپنے ملک کے سائیکی پولیٹیکل کلچر اس کے حوالے سے دیکھنا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم ذاتی طور پر میں ایک مناسب سا سوال نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک کنسپیریسی تھیوری ایک چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ حلقوں کا بہت پہلے سے یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اس ہائیبرڈ نظام کو بھی مکمل کنٹرول میں لانے کے لیے صدارتی نظام لایا جائے. عموماً وہی میڈیا پرسن اس کی حمایت کر رہے ہیں جو اس کے لیے مشہور ہیں. تو آپ کیا کلیئرلی پوچھیں میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے کہنے پہ دیکھیں میری بات سنیں. میں نے کیا کہا ہے، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب PMLN کے بعد PTI کی حکومت آئی، سال گزرا، چینی غائب ہو جاتی ہے، آٹا غائب ہو جاتا ہے، چیزیں اگر نیچے آتی ہیں وہ مٹیریلی غائب ہو جاتا ہے. اچھا میری بات لوگوں نے سوچنا کہ یہ چونکہ پرائم منسٹر کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ کہیں بھی جو ہے وہ ہورڈنگ کا ہے، جو بھی ہے سسٹم کے اندر فلا ہے، سسٹم کے اوپر بات شروع ہو گئی کہ سسٹم کے اندر فلا ہے کہ نہیں اور اگر تبدیلی ہے تو کیسے گی. میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کے اوپر بات کی اور میں نے یہ کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پھر عوام کا اختیار ہے اور اس کو کنفیوز نہ کیا جائے. دس از مائی ایکسپرٹ اوپینین. اگر صدارتی نظام بھی ہوتا
اور خضر و بختیار اور جہانگیر ترین اور رزاق داؤد آپ کے کابینہ میں بیٹھے ہوتے تو پھر چینی کا بحران نہ آتا؟ دیکھیے نظام، اگر آپ کے پاس الٹرنیٹ ایکسپرٹس ہیں، اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ یہ لوگ لے سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام اگر آپ کو یہ اسپیس دیتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو لیں گے. جن کے آپ نے نام لیے ہیں، میرے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کیا کیا خرابی آئی ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں نمبر 1 کہ اگر نظام کو عوام نے تبدیل کرنا ہے، تو آرٹیکل 48 سب کلاس 6 جو پٹیشنر گئے ہیں یہ طریقہ کار 1.5 سال پہلے میں نے کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کنونس ہوں کہ صدارتی نظام ہمارے ملک کو سوٹ کرتا ہے، لیکن نہ اس کے اندر پارٹی کے اوپر بات ہوئی، نہ پارٹی کے اندر بات ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی مشاورت ہوئی. آپ نے دکھایا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ پارلیمانی کے بارے میں، اس کے اوپر میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، اپنا ویو پوائنٹ ابھی کرنا چاہیں گے کیا بات پارٹی کے اندر لیڈرشپ سے؟ میری بات تو کلیئر ہے، مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بات کروں گا، لیکن جس کا جو اختیار ہے وہ خود ہی استعمال کریں گے. میں تو صرف اس لیے میننگ فل ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، صرف میں نہیں کرنا چاہتا. بہت سلیم شکریہ. صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں، سارے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میرٹ کے اوپر بات کریں تاکہ عوام کو کلیئرٹی آ جائے. بہت شکریہ جناب شاہ فرمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.